حسن حسین دی پان کل غاصب کتب ابدال نوکر زہرا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں فیصل انصاری، آپ دیکھ رہے ہیں فیصل شاہین یوٹیوب چینل. آج ہم ریونڈ میں آئے ہیں، قبرستان کے اوپر آئے تھے تو ہمارے مبشر بھائی ہیں اور نعت خوان بھی ہیں اور ساتھ ہمارے حضور نے جو قبرستان کو دیکھتے ہیں انتظامیہ بھی ہے، اور ان کا نام حاجی محمد اسحاق صاحب ہے جو کہ قبرستان اور انتظامیہ کو دیکھتے ہیں. اور بھائی سے ہم آج نعت بھی سنیں گے اور بھائی صاحب سے بھی ہم گفتگو کریں گے اور جانے کی کوشش کریں گے کتنی سال سے ان کی قبرستان کی خدمت کر رہے ہیں اور دربار کی خدمت کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہندے ڈھیر وڈے لجپال نے نوکر زہرا دے، جی نوکر زہرا دے، جی نوکر زہرا دے. ہو رہندے مرن تو بعد بھی نال نے نوکر زہرا دے، جی نوکر زہرا دے، جی نوکر زہرا دے. تسی میں اسی چھوٹے چھوٹے نوکر ہاں، آؤ میں تانوں بڑے بڑے نوکر سنانا وا. شروع میں لاہور تو کرنا ہے. کوئی داتا کوئی خواجہ پاک پتیدہ کوئی راجہ، کوئی داتا کوئی خواجہ پاک پتیدہ کوئی راجہ، باہوت کلندر لال نوکر زہرا دے، جی نوکر زہرا دے. باہوت کلندر لال نوکر زہرا دے، جی نوکر زہرا دے. اور بڑا ایک خوبصورت شعر ہے، توجہ کرنا ذرا. تاریاں نوں وی سون نہیں دیندے، فجر بھی جلدی ہون نہیں دیندے. تاریاں نوں وی سون نہیں دیندے، فجر بھی جلدی ہون نہیں دیندے. تاریاں نوں وی سون نہیں دے دے، فجر بھی جلدی ہون نہیں دے دے. ہو کر دے دے یار کمال نے نوکر زہرا دے، جی نوکر زہرا دے. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ہو کر دے دے یار کمال نے نوکر زہرا دے، جی نوکر زہرا دے. اسی وڈے وڈے نوکر 10 چھڑے اور بڑی بڑی میری بات ہوگی. اور مقطع ایک بڑا خوبصورت مقطع، توجہ کرنا. حسن حسین دی پاک ہے امی، دو جگ حاکم آپ دا کمی. حسن حسین دی پان حسن حسین دی پاک ہے امی، سارے حاکم آپ دے کامی. کل غاصب کتب ابدال
نے نوکر زہرا دے جی نوکر زہرا دے کل غاس کتب ابدال نے نوکر زہرا دے جی نوکر زہرا دے. جی بہت شکریہ جناب. جیسا کہ آپ نے آواز بھی سنی ہے, بہت اچھی آواز ہے, خوبصورت ان کی آواز ہے. تو حضرت اپنا حضور اسحاق صاحب سے ہم بات کرتے ہیں کہ کتنی دیر سے ریونڈ میں جو قبرستان ہے اور دربار شریف کو دیکھتے ہیں. آج ان سے خصوصی گفتگو کرتے ہیں. ان کا بہت شکریہ حاجی صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور محبت کی ہے. آپ ادھر خدمت کرتے ہوئے کتنی دیر ہو گیا آپ کو؟ دیکھو میری بات سنو. بات یہ ہے کہ میرے والد صاحب یہاں 55 میں آئے تھے, سن 55 میں. یہاں پر ہم نے دربار تدبیر کیا. دربار کے بعد وہ اللہ کے پیارے وہ مثال ہو گئے. میں 25-30 سال سے یہاں خدمت کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پر یہ گدی نشین میرے پاس ہے الحمدللہ. اور سب اچھا حضور, قبرستان آپ دیکھتے دیکھتے آپ کو بھی عمر دراز ہو گئی ہے, تو آپ کی عمر دراز ہو گئی ہے. اور دوسری بات ہے کہ آپ ادھر مزار بھی ادھر ہیں, تو مزار کے بارے میں آپ کیا رائے, آپ کی کیا سوچ ہے؟ مزار کہاں سے تھا, آپ کے بڑوں نے دیکھا ہے تو ان کے بارے میں کیا ہے؟ پہلے یہ بات ہے کہ میرے والد صاحب کو زیارت ہوئی تھی. جی جی. اس نے بولا کہ آپ میرا مزار بناؤ. اچھا جی. ہاں جی, اس نے میرے والد صاحب نے مزار بنایا. پہلے یہ وہ تربت ہی کچھ. اچھا جی. ہاں, پھر اس کے بعد یہ مزار بنایا گیا تھا. اچھا جی, حضور کا نام کی؟ سید بہار علی شاہ. سید بہار علی شاہ. اپنے برصغیر دے اتھوں رہن والے سی کہ ہندوستان تو آئے سی؟ یہ نہیں مجھے پتا ہے. اچھا, مطلب تو میرے والد کو پتا تھا. اچھا اچھا, آپ کے والد صاحب کو پتا تھا. اچھا, تو قبرستان میں دیکھتے دیکھتے آپ کی بھی عمر زیادہ ہو گئی ہے, تو ادھر کتنے کو لوگ آتے ہیں قبرستان میں؟ بہت زیادہ لوگ آتے ہیں, جمعہ کرو تو بہت زیادہ آتے ہیں. اچھا, یہ کتنے ایکڑ کے اندر ہے, کتنی؟ 7-8 کلے کے اندر ہے. ہاں. اچھا اچھا. دیکھا جی, اظہار صاحب اسحاق صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو والد صاحب ہیں ان کی نظر سے انہوں نے بھی خدمت کی ہے قبرستان کی, اور آپ کو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا آپ نے مزار ادھر بنانا ہے اور آپ نے ہی ہماری خدمت کرنی ہے. تو اسی طرح ان کا سلسلہ چلتا رہے گا. تو ہم نعت خوان بھائی کی جانب آتے ہیں. اور آپ کو اتنی خوبصورت آواز, آپ کا استاد کون ہے؟ میں جناب احمد علی حاکم صاحب, میں ان کو فالو کرتا ہوں اور تقریباً 3-4 سال ہو گئے ہیں میں ان کو فالو کر رہا ہوں. ان کی نعتیں یاد کر رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں. یہ بس ان کی مہربانی ہے کہ ان کے وجہ سے وہ پاکستان کے ایک بہت بڑے شاعر بھی ہیں اور نعت خواں بھی ہیں. سائی بات سے ان کا تعلق ہے. بس ان کو دیکھتے دیکھتے فالو کرتے کرتے اللہ پاک نے یہ اعزاز بخشا کہ میں نعت پڑھ رہا ہوں. آواز کو برقرار رکھنے کے لیے, صاف کرنے کے لیے کسی نہ کسی چیزوں کا تو پرہیز تو کرنا پڑتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھنڈی چیزیں اور کھٹی چیزیں, ان چیزوں سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر آپ ٹھنڈی مشروبات پیتے ہیں, بوتلیں پیتے ہیں, ٹھنڈا پانی زیادہ پیتے ہیں تو گلا خراب ہو جاتا ہے. اور کھٹی چیزیں, ان سے پرہیز کرنا, یہ 2 چیزیں ہیں بس. باقی آپ جو مرضی کھاتے رہیں. اچھا, آپ کو نعت جب آپ پڑھتے ہیں, ظاہر بات ہے ہر کسی نہ کسی چیز کی تو پریکٹس کرنی پڑتی ہے. ایک نعت میں کتنی تیاری آپ کرتے ہیں, کتنے گھنٹے اس پہ لگتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا مائنڈ کتنا فوکس ہے نعت کے بارے میں. میرے خیال میں میرا ذاتی یہ تجربہ ہے کہ ایک نعت میں تقریباً کوئی 30 یا 50 دفعہ اس کو دہرایا جائے. 30-50 دفعہ؟ 30 دفعہ یا 50 دفعہ تقریباً, یہ موٹا اندازہ ہے. تو نعت آپ کو یاد ہو جاتی ہے, اس کے سر آپ کو سمجھ میں آنے لگ جاتے ہیں. باقی یہ مالکوں کا کرم ہے, میرے مرشدوں کا کرم ہے. سید بابا احمد شاہ سرکار, ان کی دعائیں ہیں. سید بابا منظور شاہ سرکار, ان کا کرم ہے, ان کی دعائیں ہیں. باقی انسان میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ بس بڑوں کی دعائیں ہوتی ہیں اور آپ کی محنت ہے. جتنی آپ محنت کریں گے اس حساب سے اللہ پاک آپ کو نوازے گا. آپ بڑی بڑی محفلیں اٹینڈ آپ نے کی ہیں, بڑے بڑے ایونٹ میں گئے ہیں؟ جی جی بالکل الحمدللہ. کہاں کہاں آپ نے پڑھا ہوا ہے؟ ملتان شریف میں پڑھ کے آئے ہیں, لاہور پڑھ کے آئے ہیں, قصور پڑھ کے آئے ہیں, شیخو پورہ پڑھ کے آئے ہیں. یہ قریب جتنے بھی شہر ہیں وہاں پہ تقریباً پڑھ کے آئے ہیں. الحمدللہ شکر ہے مالک کا. ریمنڈ میں بھی کافی زیادہ محفلیں پڑھی جاتی ہیں اور اللہ پاک کا کرم ہے. جو نعت خوان یا نعت پڑھنا چاہتے ہیں یا بننا چاہتے ہیں
ان کو آپ چھوٹی سی بات ان کو کوئی پیغام دے دیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی نیت کا صاف ہونا بڑا ضروری ہے. باقی سرکار کا کرم ہے, کوئی بندہ خود نعت خواہ بن ہی نہیں سکتا جب تک محمد و آل محمد کا کرم نہ ہو اس پہ, اور مرشدوں کا کرم نہ ہو تب تک بندہ نعت خواہ بن نہیں سکتا. بس دعا کرتے رہنا چاہیے ان سے کہ وہ اپنا کرم جاری و ساری رکھیں. آپ سے رابطہ کرنا ہو ناظرین نے, جتنے بھی ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں, آپ ادھر کو واٹس ایپ نمبر یا رابطہ نمبر کو ایڈریس دینا چاہتے ہیں؟ جی بالکل, میرا واٹس ایپ نمبر بھی آفیشیل نمبر ہے 0306455251. باقی میرا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے مبشر علی حسن کے نام سے, وہ بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. نمبر بھی ہے اور یوٹیوب چینل بھی ہے, آپ رابطہ کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ. کیمرہ مین صدام انصاری کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.